خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے نیوز ون سے براہ راست برکت رمضان نشریات کے ساتھ۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ثنا خوانان رسول ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم گفتگو بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ کلام بھی سنتے ہیں اور ایک خاص موضوع ہوتا ہے اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ مختصر وقت میں سیر حاصل گفتگو ہو سکے۔ اس سیگمنٹ کا نام ہے بزم علم و عقیدت۔ بزم علم و عقیدت میں ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم و مکرم حضرت علامہ پیر سید مظفر شاہ قادری صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ السلام۔ اور ان کے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی خوبصورت گفتگو کرنے والے عالم دین حضرت علامہ نثار علی اجاگر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آج ہمارا موضوع ہے 20 رمضان المبارک کے حوالے سے فتح مکہ، اور فتح مکہ کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو یقیناً اس کے پس منظر میں ہونے والے واقعات کا تذکرہ کرنا لازمی ہوتا ہے کہ کس طرح سے مسلمان پہلے مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، پھر ایک طویل جدوجہد، حکمت عملی، حکمت و تدبر کے ساتھ کی جانے والی جہد مسلسل کے بعد وہ وقت آیا کہ ہزاروں کا لشکر لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ المکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوتے ہیں۔ تو اس صورتحال کا پہلے ابتدائی طور پر جائزہ لیتے ہیں شاہ صاحب کے ذریعے، پھر آگے چل کر کچھ حالات، واقعات، معجزات اور فیصلوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جی شاہ صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فتح مکہ اسلام کا ایک وہ سنہرا باب ہے کہ فتح مکہ کے بعد سے لے کر قیامت تک کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے زمینی طور پر بھی اور حقیقی طور پر بھی مسلمانوں کے لیے کھول دیے گئے۔ اور قرآن کریم کی آیت کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ بے شک اللہ رب العالمین کی مدد آئی اور لوگ جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ فتح مکہ یوں تو اس کا وقوع 8 ہجری میں ہوتا ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس کا پیچھے کا ایک تسلسل ہے، اور تسلسل یہ ہے کہ مسلمانوں نے ہجرت کر لی ہے اور 13 سال مسلمانوں پر شدید مظالم مشرکین مکہ نے گزارے، اور حضور علیہ السلام کی طرف سے یہ حکم تھا کہ کوئی براہ راست نہیں ہوگا، سر پر ڈنڈا کھا لے، بدن پر پتھر سہ لے، تمام مشکلات کو وہ برداشت کرے، لیکن وہ اپنا ہاتھ نہ کسی کے گریبان تک بڑھائے گا، نہ اپنی زبان سے کسی کے ساتھ براہ راست ہوگا، تلوار اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ 13 سال تک یہ امن کی جدوجہد محض پیغام پہنچانے کا سلسلہ جاری رہا، لیکن جب انتہا ہو گئی اب یہ تھا کہ ایک ہجرت تو حبشہ کی ہو چکی تھی 5 نبوی میں، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب حالات کے اعتبار سے جو صبر و ابتلا کی کیفیت میں آپ نے جو صبر کا مظاہرہ کیا ہے تو اب آپ اس علاقے کو چھوڑ دیں، اس علاقے کو چھوڑ دیں جو آپ کا ذاتی علاقہ ہے، وہ لوگ چھوڑ دیں جو ان کا ملک تھا، ان کی جائیدادیں تھیں، جس طرح بدر میں ہم نے بات کی۔ بڑے ظلم کے ساتھ مسلمانوں کو وہاں سے نکالا گیا، مسلمان مدینہ منورہ آ گئے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے سرایا شروع ہوئے، پھر بدر ہو گیا، بدر کے بعد احد جیسی جنگ ہو گئی، تو گویا کہ پینک اور یہ حالات بہت اوپر پہنچ گئے تھے۔ اب مکہ ایک انتہا پر آ گیا تھا، مدینہ شریف دوسری طرف تھا جہاں پر سرکار موجود تھے، اور سب سے بڑی ظلم کی جو دستی داستان شروع ہوئی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ میں داخلہ بالکل منع کر دیا گیا، یعنی دنیا کا کوئی بھی فرد مکہ آ سکتا ہے، خانہ کعبہ کے اندر آ سکتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا داخل نہیں ہو سکتا۔ آج کل دیکھیں لاک ڈاؤن ہے، جو لوگ ہر رمضان میں مدینہ شریف جاتے تھے یا حج کرنے جاتے تھے یا جو زندگی میں پہلی دفعہ بھی گیا، آج وہ اس کے دل پر کیا غم ہے، کیا تکلیف ہے، اور کیا گھبراہٹ اس کے اوپر ہے، اور کیسی اس کے دل پر غم اور بے چینی کی کیفیت ہے کہ وہ مکہ مکرمہ نہیں جا سکتا، مدینہ منورہ نہیں جا سکتا۔ تو ہمارے جیسے عام لوگ جو علم و عمل میں اتنے پختہ نہیں ہیں، لیکن ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کے فضل سے ہم اتنے کمزور عمل میں ہونے کے باوجود مکہ مکرمہ کی حاضری کا اتنا شوق ہے، تو وہ ہستیاں جو فرزندان توحید کہ جنہوں نے کعبہ اور کعبے کے رب کی حرمت و عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا، اور وہ کعبۃ اللہ کے اصل وارث تھے اور اصل محافظ تھے اور اللہ کے سچے عاشق اور محبوب تھے، تو مجھے بتائیے ان کے دلوں پر یہ سختی کتنی گراں گزر رہی ہوگی کہ ان کو روک دیا گیا، اور روکا اب 6 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ہر ایک کے چہرے پر یہ افسردگی ہے اور یہ امید بھی ہے کب وہ دن آئے گا کہ ہم مکہ مکرمہ جائیں گے، اپنا وطن بھی ہے اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کا گھر بھی ہے۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ سن 6 ہجری ہجرت کے 6 سال سرکار علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کی اور فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے
کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ عمرے کے لیے جا رہا ہوں. صحابہ کرام اس بات کو جانتے تھے کہ نبی کا خواب خواب ہی نہیں بلکہ وحی الہی ہوتا ہے. ایک خوشی اور عید کا شادیانہ بج گیا. ہر ایک کے دل میں گویا کہ جو افسردگی تھی وہ نکل گئی, چہروں پر تازگی آ گئی کہ اب تو مکہ مکرمہ جائیں گے, غلاف کعبہ سے لپٹیں گے, خانہ کعبہ کا طواف کریں گے, زمزم پیئیں گے اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی جو عبادت ہے اس کو بجا لائیں گے. لیکن سوال ذہن میں یہ بھی آیا کہ کیسے جائیں گے؟ راستے تو بند ہیں, 2 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں, اب کیسے جائیں گے؟ تو کہا کچھ بھی ہو جائے, مر جائیں تب بھی جائیں گے. جب حضور نے کہہ دیا جائیں گے تو بس راستے میں جان بھی چلی جائے گی تو بس جائیں گے. اب گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ حالت احرام میں, تلواروں کے ساتھ نہیں, احرام کی حالت میں, جس میں کسی کو مارنا, کسی سے دھونس دینا سب شریعت مطہرہ میں منع ہوتا ہے, حالت احرام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے. جب حضور مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو مکہ مکرمہ میں آج بھی اگر آپ داخل ہوتے ہیں شبیر بھائی تو آخری چوکی جو آتی ہے جس کے بعد آپ کا پاسپورٹ اور ویزا چیک کیا جاتا ہے, اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اس کے آگے پھر کوئی گویا کہ پولیس چوکی نہیں آتی ہے, وہ جگہ ہے شمیسی, اور یہ مقام حدیبیہ ہے جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر رکے تھے. حدیبیہ کا منظر کچھ یوں ہے, میں ذرا عرض کرنا چاہتا ہوں ناظرین سے کہ اس کا آدھا حصہ حدود حرم کے اندر ہے اور آدھا حصہ حدود حرم کے باہر ہے. تو اب یہ ایک الگ بحث آگے ہم کریں گے کہ حرم کس کو کہتے ہیں اور ہل کس کو کہتے ہیں. تو آدھا حصہ ہل کے اندر ہے اور آدھا حصہ حرم کے اندر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جو تھا تو مکہ کا علاقہ, لیکن وہ یعنی آج تو مکہ کا علاقہ لیکن اس وقت مکہ نہیں تھا, تو یہ حدیبیہ کا علاقہ جو حدود حرم سے باہر کا علاقہ تھا. سرکار وہاں پر رک گئے. مشرکین مکہ کو خبر ہو گئی کہ حضور علیہ السلام آئے ہیں, ان میں بھی گھبراہٹ مچ گئی کہ جناب یہ کیسے یہاں تک آ گئے بغیر کسی اطلاع کے آ گئے. اب انہوں نے اپنے سفیروں کو بھیجا, اپنے لوگوں کو بھیجا کہ آخر کیوں آئے ہیں. تو چند مشہور 2 نام آتے ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام سے آ کر مذاکرات کیے تھے. اس میں سے ایک عروہ بن مسعود, بعد میں ان کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی. دوسرے سہیل بن عمر, یہ جو تھے بعد میں ان کو بھی اسلام کی دولت نصیب ہوئی. عروہ بن مسعود جب آئے تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی قوم کو مارنے آئے ہیں, آپ ایسے ہی آ گئے, آپ جہاد کے لیے آئے. سرکار نے فرمایا کیا بات کر رہے ہو, میں اگر قتال کے لیے آتا, میں اگر جہاد کے لیے آتا تو حالت احرام میں آتا. آپ ہمارے اس قافلے کو ذرا چیک کر لو, اس میں کہیں تلواریں آپ کو نظر آتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی چھریاں ہیں, صرف اس سے سبزی کاٹ سکیں یا جانوروں کے لیے پتے کاٹ سکیں, یا کسی ایک آدھ جانور کو ذبح کرنے کے لیے کوئی بڑا گویا کہ وہ چھرا ہوگا. تلواریں بھی ہمارے پاس نہیں. تو آپ ذرا دماغ سے کام لو. اگر ہم لڑنے آتے اور اتنے بڑے دشمن سے لڑنے آ رہے ہیں, اس کی گراؤنڈ پر آ رہے ہیں جہاں اس کی ساری بیس اور طاقت موجود ہے, تو کہ ہم حالت احرام کے اندر آتے. وہ مطمئن ہو گئے اس بات سے. سہیل بن عمر بھی مطمئن ہو کر گئے, عروہ بن مسعود بھی مطمئن ہو کر گئے. لیکن عروہ بن مسعود کا ایک قول میں یہاں پر عرض کرتا ہوں, جیسے بخاری کتاب المغازی میں موجود. جب وہ لوٹ کر گئے تو ان کے لوگوں کو جب انہوں نے ساری باتیں بتائی کہ دیکھو وہ لڑنے نہیں آئے ہیں, وہ آئے عمرہ کرنے کے لیے, اب تمہاری مرضی ہے, ہم تو مشاورت کر کے آگے, اب تمہاری مرضی ہے, تمہارا ملک ہے کہ تم ان کو اندر آنے دیتے ہو یا کیا کرتے ہو, تم اس کو جواب دے دو. لیکن وہ لڑنے نہیں آئے, تو لہٰذا انتہائی اقدام آپ بھی نہیں کرنا, کیونکہ وہ لڑنے نہیں, حالت احرام میں ہے. اور یہ تو ہمیشہ سے عرب کا دستور رہا ہے کہ جو حرم کی طرف آتا ہے اور حالت احرام میں آتا ہے تو وہ بھلے دشمن بھی ہو تو اس کے ساتھ قتال نہیں کیا جاتا. عروہ بن مسعود نے اس کے بعد یہ کہا کہ دوسری بات یہ بھی سن لو, اگر تم حملہ یا مارنے کی یا قتل کی بات کرتے ہو نا, پھر بھی یہ چیز تمہیں بھاری پڑے گی. اس لیے بھاری پڑے گی کہ مانا کہ وہ نہتے آئے ہیں, لیکن جو ہم نے ان کے اندر اتفاق دیکھا ہے, جو اتفاق دیکھا ہے, اتحاد دیکھا ہے, اور وہ جو اپنے لیڈر اور اپنے امام جو ان کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی جو اتباع سے ہم نے ان کے جذبے کو سرشار دیکھا ہے, تو پھر ان کو تلواروں کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ تمہاری تلواروں کو ہاتھوں سے بھی لڑنے کے لیے کافی ہیں. تو عروہ بن مسعود سے کہنے کہ تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے یہ دیکھا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ, مجھ پر تمہیں اعتماد ہے؟ کہا کیسے اعتماد نہیں ہوگا, تم ہمارے سفیر ہو, ہمارے ترجمان ہو, ہم کتنے سخت دماغ لوگ ہیں, کتنے گویا کہ احتیاط کرنے والے لوگ ہیں, اور تم ہمارے اگر سفیر ہو تو ہمیں تمہارے پہ اعتماد نہیں ہو تو تم بھیجتے کیوں؟ فرما دیکھو میں سب سے بڑی سپر پاور قیصر کی طرف بھی, رومیوں کی طرف بھی تمہارا سفیر بن کر گیا. کہنے لگے ہاں. کہ میں نے ایرانیوں مجوسیوں کی طرف بھی تمہارا سفیر بن کر گیا. کہنے لگے ہاں. کہا میں حبشہ عیسائیوں کے پاس بھی گیا. کہا کہ میں نے کیسی سفارت کی؟ تو انہوں نے کہا جی بڑے کمال کی سفارت کی. تو کہا سنو اب, لقد وفدت قیصر و کسرا و نجاشی, میں قیصر کی طرف بھی, نجاشی کی طرف بھی اور کسرا کی طرف بھی تمہارا قاصد بن کر گیا, تمہاری میں نے ترجمانی کی, تمہارے راز کو راز رکھا اور تمہارے بات کو اچھی طریقے سے میں نے ڈیلیور کی. لیکن ما رأیت اصحابہ یعظمہ ما یعظم اصحاب محمد محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن میں نے کسی قوم میں اتنا ڈسپلین اور اپنے رہبر اور امام پر فدا ہو جانا اس جذبے پر نہیں دیکھا.
میں نے کسی کے اصحاب کو نہیں دیکھا، کسی کے ساتھیوں کو نہیں دیکھا، کسی کے سپاہیوں کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے لیڈر اور امام کی تعظیم میں اتنے آگے ہوتے ہوں گے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو میں نے ان کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کہا جی کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ کہا جب وہ وضو بھی کرتے ہیں نا، عشق اور محبت اپنی جان سے اوپر ان کو مانتے ہیں وہ، کہ عشق و محبت میں ایسے ہیں کہ اگر ان کے نبی اگر اپنے ہاتھ اور چہرے کو دھو بھی رہے ہوں گے تو وہ پانی کا قطرہ جو ان کے خون تو بہت دور کی بات ہے، ان پر تلوار اٹھانا تو دور کی بات ہے، ان کے بدن سے جو فاضل پانی بھی نیچے آتا ہے وہ اس پانی کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، اور اپنی ہتھیلیوں کی اس طرح فرش بنا کر وہ ہتھیلیوں پر پانی روکتے ہیں، اور پانی جو ان کے ہتھیلی پر آ جاتا ہے اس کو اپنے چہرے اور اپنے سینے پر ملتے ہیں۔ اور کتاب الوضو بخاری میں جو موجود ہے کہ پیچھے والا جو شخص ہے کہ اس کو تو پانی نہیں ملا، وہ ہاتھ ان کے کندھے پر لگاتا ہے اور ان سے کہتا ہے اپنا خالی ہاتھ میری طرف کرو کہ جس سے تم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسالہ مبارک اس پانی کو اپنے چہرے پر مارا تھا، تو اپنا خالی ہاتھ جب پیچھے کرتا ہے تو پیچھے والے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ مل کر اپنے چہرے پر ملتے ہیں۔ تو کہا میں نے یہ دیکھا کہ جب وہ اپنے لعاب کو، اپنے تھوک کو زمین پر ڈالتے ہیں تو خون تو بہت دور کی بات ہے کہ تم ان پر تلوار مارو گے اور ان کے نبی کے بدن سے خون نکالو گے معاذ اللہ، تو کہا وہ ان کے نبی تو اپنا تھوک بھی اگر زمین پر پھینکتے ہیں تو وہ لعاب مبارک وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے ان کے صاحب، اور اپنی ہتھیلیوں پر اس کو لیتے ہیں اور اس کو مل کر اس کو بھی بدن پر لگاتے ہیں۔ ان کے جب وہ اپنے نبی، جب اپنے امت کو، اپنے اصحاب کو جب کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو اس کام کی بجاوری کے لیے وہ تمام اس طرح دوڑ پڑتے ہیں کہ جس طرح ایسا نہ ہو کہ آپس میں لڑ پڑیں، کہ جب وہ خطاب کرتے ہیں تو وہ بالکل اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں جس طرح دوسری حدیثوں کی موافقت کے مطابق کہ ان کی کاندھے تو ہیں لیکن گردن نہیں، یعنی اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے جسم پر جنبش نہیں ہوتی، کہ جس قوم کے اندر اپنے امام کے لیے اتنا اتحاد ہوگا اس قوم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ اس عمل کو دیکھ کر عروہ بن مسعود کے اس عمل کو دیکھ کر خود، اور عروہ بن مسعود نے صحابہ کے اس عمل کو دیکھ کر خود ان کے دل کے اندر ایمان کی رونق پیدا ہوئی۔ مختصر یہ کہ یہی معاملہ اور دوسرے سفیر سہیل بن عمر سے بھی ہوا۔ سفیر جو تھے وہ تو مطمئن ہو کر جا رہے ہیں، اس سن 6 ہجری کی بات ہے، فتح مکہ 8 کو ہوا ہے، لیکن وہاں سے کوئی رزلٹ نہیں آتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان اب تم خود جاؤ یہاں سے، اب تو وہاں سے لوگ آ رہے تھے نا، اب تم جاؤ اور تم جا کر مشرکین مکہ سے مذاکرات کرو کہ مسئلہ کیا ہے، ہم عمرہ کرنے آئے۔ حالت جیسا کربلا شریف کے اندر حضرت امام علی مقام جب آئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں لڑنے آتا تو بیوی بچوں کو لے کر آتا، تو وہی اپنے نانا کی گویا کہ نقل وہاں پر آپ فرما رہے اور وہی عمل تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے یہی فرمایا کہ اگر میں لڑنے آتا تو حالت احرام کے اندر آتا، نہتا آتا، یعنی جن لوگوں کو میں لے کر آیا ان کو میں نہتا لے کر آتا۔ تو حضرت عثمان کو پھر حضور نے بھیجا کہ جاؤ اور یہ ساری صورتحال ان کے سامنے واضح کرو اور ان سے کہو کہ آئیں یا نہ آئیں پہلے ڈکلیئر کرو، خود اپنے منہ سے تم بتاؤ۔ حضرت عثمان غنی جب جانے لگے تو ظاہر سی بات ہے کفار کے نرخے میں جانا اور تنہا جانا، تو حضور نے فرمایا تم جاؤ اس لیے کہ تمہارا قبیلہ بڑا مضبوط ہے، بنو امیہ سے تھے، بنو امیہ جو سرکار کے چچزاد ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان بڑا معزز تھا اور آپ خود بڑے متمول اور امیر آدمی تھے، تو مکہ کے کئی لوگوں کی کفالت آپ کرتے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا جب تم جاؤ گے تو تمہارا مرتبہ اور مقام دے کر ان کی آنکھیں شرمائیں گی۔ تو حضرت عثمان جب مکے کے اندر گئے، اب سرکار ہیں حدیبیہ پر، اکیلے آ گئے ہیں، اب ان کو لایا گیا یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ اب سامنے خانہ کعبہ ہے، ہر وہ حالت احرام کے اندر ہے۔ آج ٹیلی ویژن پر اگر ہم خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو ہماری پیشانیوں میں سجدے مچلتے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں حضرت عثمان غنی جو اس کعبے کے اصل وارث ہیں، وہ کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور سامنے کعبۃ اللہ ہے، لیکن چہرے کو پھیر کر ان سے بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ طواف کریں، تو کہا میں اپنے نبی کے بغیر طواف نہیں کرتا۔ اللہ یعنی کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ تو یہ وہ مزاج عشق کا تھا۔ فرمایا کعبہ تیری عظمت کو سلام ہے، لیکن ہم تیری عظمت سے پہلے اپنے نبی کی عظمت کو آگے رکھتے ہیں، تو آپ آگے نہیں آئے۔ تو گویا کہ وہاں خبر یہ مشہور ہو گئی کہ کسی نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا، یہاں سرکار کو پتا چلا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کیکر کے درخت کے نیچے حدیبیہ میں 1400 صحابہ کی بیعت لی، اور بیعت میں یہ فرمایا کہ عثمان کو اگر شہید کر دیا گیا ہے تو وہ تو سفیر بن کر گیا تھا ہمارا، تو اس کے خون کا بدلہ کون لے گا؟ تو تمام صحابہ کرام نے اتفاق کے ساتھ حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، اور قرآن نے یہ کہا کہ جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے حضور کے ہاتھ پر نہیں بیعت کی بلکہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جنہوں نے بیعت کی یہ سارے قطعی جنتی قرار پائے ہیں۔ اب یہ بیعت بیعت رضوان کہلائی، اس سے کفار کے سینے دہل گئے، اور پھر وہاں پر ایک صلح نامہ طے ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اور یہ بنیاد بن گئی فتح مکہ کی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔
एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है न्यूज वन से बराह रास्त बरकत रमजान ट्रांसमिशन के साथ। ज्वाइन किया है हमें मोहम्मद दिलशाद कदीरी रशीदी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो आपसे कलाम भी सुनेंगे। पहले उस तसलसल को दोबारा जोड़ते हैं जो शाह साहब ने वक्फे से पहले कायम किया था। शाह साहब मुकम्मल करें सुलह हुदैबिया। जी हुजूर, मैं यही अर्ज कर रहा था क़िबला शबीर भाई के फिर हज़रत उस्मान गनी की शहादत की जो खबर पहुंची ना, इससे जब इत्तेफाक के सहाबा नजर आया कि वाकई में अब तो ये क़िताल के लिए भी तैयार हो गए और 1400 सहाबा ने बैत ले ली है। उसमें हज़रत उस्मान गनी की बैत हुजूर ने खुद ली, एक तफसीली वाकया है। तो इससे फिर वो स्टेप डाउन कर गए। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके साथ मुआहदा करते हैं। मुआहदा तय हुआ जिसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है। उसमें 10 के करीब शिकें थी। एक शिक ये थी कि हम और आप जो बदर में लड़ते रहे तो हम कम से कम 10 साल लड़ेंगे नहीं, वो 10 साल हम अपने बच्चों की, अपने इलाकों की तरक्की के लिए काम करेंगे। एक बात ठीक है, जो मान लिया गया। दूसरी बात यह थी कि जो हमारे इलाके यानी मक्का में जो रहने वाले लोग हैं वो अगर अपनी मर्जी से ऐलानिया ईमान जाहिर कर दें तो हम उन्हें कत्ल नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं। ये दूसरी शिक। तीसरी शिक ये है कि जनाब जो है कि वो हमारे मक्का से अगर कोई बंदा आपका ही होगा, जाहिर सी बात है, जो मक्का छोड़कर आपके पास आएगा तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि उसको वापस करेंगे आप। अच्छा, लेकिन आपके मदीने से अगर कोई बंदा मक्का आ गया, उसके करीब में आ गया और हमने पकड़ लिया तो हम वापस नहीं करेंगे। हज़रत उमर को बड़ा जलाल आया, कहने का हुजूर ये तो बिल्कुल जो है कि वो हार की शिक है, हम नहीं, तो वन साइड है। सगान फरमानी, खामोशी इख्तियार करो, कुछ नहीं होगा। और तीसरी शिक इसके अंदर जो है कि वो ये रही कि 10 साल हम गोया कि लड़ेंगे नहीं, और जो जिस तरफ चला गया इस तमाम पर दस्तखत हो गए, मामलात मुरतब कर दिए गए। मौला मुर्तजा रदी अल्लाह तआला ने हुजूर की तरफ से सारा गोया कि वो अहदनामा तैयार कर दिया और वो एग्रीमेंट सुलह हुदैबिया का जो था वो सुलहनामा तैयार हो गया, उस पर दस्तखत हो गए। दस्तखत होना था, बज़ाहिर तो यूं लगता था कि मुसलमानों ने बहुत नीचे होकर तमाम चीजों को माना है, लेकिन असल में कुफार मुशरिकीन सरकार ने वो सियासी तरीके से और उस हिकमत अमली से, उस सियासी हिकमत अमली के तहत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इकदाम फरमाया था कि मुशरिकीन मक्का ने अपने सर को अपने पांव से बांध दिया था। यानी एग्रीमेंट करने के बाद उन्होंने मुसलमानों के वजूद को तस्लीम कर लिया था, मदीने को बहैसियत एक रियासत के तस्लीम कर लिया था, हुजूर अलैहिस्सलाम को मदीना मुनव्वरा का एक सरबरा होने की हैसियत से तस्लीम कर लिया था। जो इससे पहले वो उसके खिलाफ फितना करते थे और कहते थे कि जनाब ये तो हमारे इलाके से निकले हुए लोग हैं, इनको हमारे हवाले किया जाए, तो एक इस गोया के मदीने के वजूद को कबूल कर लेना ये इस्लाम की, मुसलमानों की सबसे बड़ी फतह थी। अब आप देखिए कि यहां पर आप यानी मुसलमान लौट कर आ गए, सरकार ने वहीं पर एहराम खोल दिया और फिर वहां पर कुर्बानियां भी दे दी गई ऊंटों की। सरकार लौट कर आए। गुज़िश्ता साल जब सरकार गए तो आपने उम्रे की कज़ा फरमाई। अब तकरीबन साल, सवा साल, 1.5 साल का अरसा गुजरा था तो वहां पर गज़वा मौता हो गई, जिसका हमने जिक्र पहले किया। गज़वा खैबर हुई, खैबर के बाद गज़वा मौता। गज़वा मौता के अंदर मुसलमानों को बज़ाहिर यह नुकसान पहुंचा कि मुसलमानों के 3 मजबूत जर्नेल शहीद हो गए, जिन पर मुसलमानों को बड़ा नाज था और मुसलमानों की लश्करों को वो लीड करने वाले लोग थे। हजरत ज़ैद बिन हारिसा, अब्दुल्ला बिन रबाहा, और इन दोनों में भी सबसे बड़ी शख्सियत हजरत जाफर तैयार, सरकार मौला मुर्तजा के बड़े भाई। इनकी शहादत का होना गोया कि इस्लाम का एक बहुत बड़ा नुकसान था। हजरत खालिद बिन वलीद ने उनकी शहादत के बाद झंडा उठाया था, जिस तरह के सरकार ने फरमाया कि सैफ बिन सैफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार, खालिद ने झंडा उठाया। 8 दिन की मुसलसल जिद्दोजहद के बाद बड़ी मुश्किल के साथ हजरत खालिद बिन वलीद को जो अल्लाह ने सलाहियत अता फरमाई थी, उसको अल्लाह के फजल से बरूए कार लाकर मुसलमानों के लश्कर को उनसे बचाया और फतह भी हासिल हुई और मुसलमानों को लेकर वो निकल आए। तो रूम की जो जंग थी, यानी ये जो मौता की जंग थी, ये बड़ी खतरनाक किस्म की जंग थी और पहला ये मार्का था रूमियों के साथ। और गोया कि उनकी ताकत भी ज्यादा थी, फौज भी ज्यादा थी, असला भी ज्यादा था। मुसलमानों को फतह हुई, लेकिन रूमियों ने प्रोपेगेंडा कर दिया कि हमने मुसलमानों को शिकस्त दे दी है और माज़अल्लाह उनकी कमर तोड़ दी, अभी अंदर कभी सामने। इस गलत फहमी को पहुंची है मक्का वालों को। मक्का वालों ने कहा मुसलमानों में दम खम नहीं, अब इस सुलहनामे की हैसियत क्या रहेगी। अब इस चीज ने उनको उभारा, इस गलत फहमी में आकर के मुसलमान दोबारा हमारे सामने नहीं आ सकते। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो मक्का में लोग मुसलमान हुए थे उनको मारना शुरू किया। 18 से ज्यादा बंदे को खाना काबा के अंदर मार दिया। उसमें से कुछ लोग भागे ताकि हम मदीने किसी तरीके से पहुंचे और सरकार को खबर दें। और उन्होंने जनाब अपने सारे जासूसों को दौड़ाया कि कोई बंदा मदीना ना पहुंच जाए, क्योंकि ये बात अगर उनको पता चल गई तो पहले हम इनको सफाया करेंगे कि जिन्होंने अपने ईमान का ऐलान किया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त मेरी मां सैयदा मैमूना के घर में आराम फरमा रहे थे। ये सरकार का बहुत बड़ा मौजज़ा जाहिर हुआ। और जो बंदा मक्के से भागा था उसने मक्के के करीब सराउंडिंग में झाड़ियों के अंदर रात को अपनी जान बचाई थी। अब उसके दरमियान और हुजूर के दरमियान 3 दिन का रास्ता था। कितना लंबा रास्ता होगा, 3 दिन का रास्ता था। तो उसने वहीं से आहिस्ता आहिस्ता अपने एक नज्म के अंदाज में सरकार से शिकायत की
سرکار سے یہ شکایت کی، کفار کی شکایت کی کہ آپ نے تو عہد کر دیا، ہم یہاں پر رہ گئے اور آپ نے عہد کیا، بنو خزاع کو انہوں نے قتل کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت، میری ماں سیدہ میمونہ کہتی ہیں کہ اپنے بستر سے حضور اٹھ کر وہاں تشریف لے گئے جہاں پر وضو خانہ تھا، اور وہاں پہنچ کر سرکار نے ایک جانب چہرہ کر کے فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا، نظر کوئی نہیں آ رہا، اللہ آواز کسی کے نہیں، لیکن سرکار نے ایک جگہ پر پوزیشن لے کے فرمایا گھبرانا نہیں، تیری مدد کی گئی، نصرتا، گھبرانا نہیں، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی۔ سیدہ میمونہ پیچھے کھڑی تھی ہماری ماں، کہنے کہ حضور نظر تو کوئی نہیں آ رہا، آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میمونہ بڑا ظلم ہو گیا مکہ کے اندر، کفار نے جو ہے کہ وہ عہد توڑ دیا ہے اور مسلمانوں کو وہاں شہید کیا۔ ٹھیک 3 دن کے بعد وہ بندے جب مکہ پہنچے، مدینے پہنچے، اور وہی بات جو سرکار نے صحابہ کو بتائی تھی اور سیدہ میمونہ کو بتائی تھی، انہوں نے رو کر ساری بات حضور کے سامنے کی۔ سرکار کو بڑا جلال آیا کیونکہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے والد تھے، ان کو مار دیا، بوڑھوں کو مار دیا، جوانوں کو مار دیا۔ سرکار دو عالم کے سارے صحابہ امنڈ کا کہنے لگے حضور اسی وقت چلیں ہم، اور مکہ کے اوپر ہم چڑھائی کریں گے اور ان سے بدلہ لیں گے۔ سرکار نے کہا رک جاؤ۔ اب دیکھیں سرکار کی حکمت عملی، یہ بھی اقدام نہیں تھا۔ فتح مکہ کے لیے بات تو کی جاتی کہ سرکار لشکر لے کر گئے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ذرا اس سے پہلے کا مرحلہ دیکھیں۔ سرکار نے فوراً ایک سفیر کو بلایا اور اس کو کہا کہ مکہ جاؤ، اور مکہ والوں سے کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے، تم نے عہد توڑ دیا ہے، عہد توڑ دیا ہے تو اب اس کا عوض دو۔ عوض کیا ہے؟ جتنے لوگوں کو تم نے مار دیا ہے ان کی دیت دو۔ بات بالکل جائز تھی، بندے مارے تم نے تو ان کا خون بہا دو، ان کے بچوں کی کفالت کیسی ہوگی؟ پیسہ دو۔ ان کی بیواؤں کو کون سنبھالے گا؟ تو خون بہا دو، جیسا قصاص ہوتا ہے ایسا دیت۔ تو کہا جناب دیت دو۔ اگر تم دیت دینے پر تیار نہیں، کتنا منصفانہ اور کتنا پرامن طریقہ دیکھیں، تلواریں مسلمانوں نے کہاں اٹھائی؟ اب آپ دیکھیں حضور نے اتنا ہونے کے باوجود بھی عہد انہوں نے توڑ دیا۔ فرمایا کہ سفیر کو بھیج کے مکہ والوں کو پیغام بھجوایا کہ پہلا یہ کہ دیت دو، دیت نہیں دے سکتے تو جس قبیلے نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا وہ نفاسہ قبیلہ کا تھا، بنو نفاسہ، ان سے تم قطع تعلق کر لو، اچھا، تاکہ پتا چلے کہ تم عہد کرنے والے مرد لوگ ہو، منصف مزاج لوگ ہو، اور تم نے ایگریمنٹ نبھایا ہے، اور انہوں نے گویا کہ غلطی کی ہے تو ان سے تم ان کو اپنے سے باہر کرو اور ان سے کوئی رشتہ ناتا نہ رکھو۔ تیسری چیز یہ ہے اگر یہ 2 کام بھی تم نہ کر پائے، نہ تم نے دیت دی، نہ بنو نفاسہ کی اس بدماشی پر تم نے ان کو کوئی سزا دینے سے مراد سزا بھی کیا تھی کہ ان سے بات چیت نہیں کریں گے، ان کو آپ الگ کریں گے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ پھر اپنے منہ سے تم خود کہو گے کہ ایگریمنٹ فنش، توڑ دیا، ختم کر دیا ہم نے۔ جب مسلمانوں کا سفیر وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا دیکھو دیت تو ہم نہیں دیں گے کیونکہ اتنی دیت دیں گے تو ہمارے پاس بچے گا کیا، اتنے زیادہ لوگ۔ بنو نفاسہ سے ہم قطع تعلق نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہمارے بتوں کو بڑے چاہنے والے اور کعبے کے بڑے عاشق ہیں۔ اور تیسری بات رہی کہ جناب جو ہے کہ یہ صلح توڑ دو تو ہم نے ہاتھ اٹھا دیا۔ ان کو خوش فہمی تھی موتا کی وجہ سے، اس لیے وہ بڑے شیر بن رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے ہاتھ اٹھا دیا اور ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا تھا ہم پہل کر رہے ہیں توڑنے میں۔ سرکار کو جب خبر پہنچی تو سرکار علیہ السلام نے پھر کہا کہ بیعت لینا شروع کرو۔ 10,000 صحابہ کا لشکر تیار ہوا، اور اس وقت حضور علیہ السلام وہاں سے جب روانگی کی تیاری، ادھر جناب ابو سفیان کو پتا چلا جو اس وقت تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور حضور کو روکتا ہوں کہ یہ میری قوم نے نادانی تو کر دی ہے، لیکن ان کو یہ پتا نہیں کہ اس کے بعد جو انہوں نے یہ تھوڑی گدڑ بھپکیاں تو مار دی ہے، لیکن اب جو ہونے والا ہے اس کے بعد ہوگا کیا اور بچے گا کوئی نہیں۔ تو ابو سفیان فوراً بڑی تیزی کے ساتھ وہ مدینہ شریف پہنچے، انہوں نے پورا زور لگایا، سیدہ فاطمہ الزہرا سے بھی کہا، اپنی بیٹی ام حبیبہ سے بھی کہا، سیدنا عمر سے بھی کہا، سیدنا عمر کے تو قریب نہیں آئے وہ، سیدنا ابو بکر کے قریب آئے، سیدنا علی کے قریب آئے کہ حضور کو راضی کر لو کہ ایگریمنٹ دوبارہ کر لیتے ہیں، جو خطائیں ہو گئی ہیں اس پر دوبارہ کر لیتے ہیں۔ تمام صحابہ نے کہا کہ اب نہیں ہو سکتا، اب ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، ہم نے آپ کو بار بار موقع دیا اور آپ اس طرف نہیں آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری بدھ کا دن تھا، عیسوی اعتبار سے 603 کے قریب گویا کہ عیسوی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور وہ ہراول دستہ جو سرکار علیہ السلام کے ساتھ تھا یہ وجہ بنی ہے فتح مکہ کی، اور غزوہ مکہ کی جو یہ وجہ بنی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اور یہ روانگی اتنی پرامن تھی، ہر طریقے کے لحاظ اور امن کو نافذ کرنے کی تھی کہ سرکار جب مدینہ منورہ سے کافی دور نکل آئے تو سرکار کی جھاڑیوں میں ایک جانور کے اوپر نظر پڑی جس نے وہاں بچے دیے تھے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ جھاڑیوں کے اندر بلک رہے تھے اپنی ماں سے دودھ پینے کے لیے۔ سرکار نے اپنے صحابی سے کہا جلدی جاؤ اور جا کر وہاں پر کھڑے ہو جاؤ اور لشکر کو آواز لگاؤ کہ اس طرف نہیں آنا،
इस तरफ ये जानवर है, इसके जानवर के छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारा पांव कहीं इस जानवर के ऊपर ना आ जाए, इसके बच्चे कहीं ना मर जाएं, इसको तकलीफ ना हो जाए, इसके बच्चे अपनी मां से जुदा ना हो जाए, इसलिए कि ये इतने छोटे हैं कि इनको दूध की जरूरत है। तो सरकार अलैहिस्सलाम की तरफ से उस सफीर ने जाकर, उस साहबी ने जाकर ऐलान किया कि हुजूर का ये हुक्म है, तो काफिले को उस तरफ गोया के दूसरे रुख की तरफ किया गया। तो मेरे आका का सफर है, लेकिन इसमें भी देखें अमन का कैसा मुजाहरा। तो जो जानवरों के बच्चों पर, जो जानवरों के बच्चों के ऊपर इतना तरस खाए, वो इंसान पर तलवार पर कैसे इल्जाम कर सकता है। और जब सरकार अलैहिस्सलाम एक ऊंची पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे, तो अबू सुफियान ने दूर से जब देखा कि जनाब हुजूर उतर रहे हैं, तो सरकार ने जो लश्कर को तरतीब दिया था, उस लश्कर का कुछ म्यार यूं था कि सामने जो फ्रंट में, यानी जो पहला दस्ता होता है जो दुश्मन से नबरद आजमा होता है, उसको कहते हैं मुकद्दमतुल जैश। वो अगर पसपाई की तरफ आ जाए तो उसको राइट तरफ का जो लश्कर होता है वो तायद देता है, और फिर बाएं तरफ वाला तायद देता है, और बीच में जो यानी जो उनकी असास है या उनके जो मेन रोल है या जो उनके बादशाह हैं, वो बिल्कुल कल्ब के अंदर होते हैं। मैं बिला तशबीह इससे हटकर, तमसील से हटकर एक बात अर्ज करना चाहता हूं। शतरंज को आप देखिए कि उसके अंदर आपको जंग का पूरा मार्का नजर आता है, ठीक है, आगे प्यादे होते हैं, बादशाह बिल्कुल कल्ब के अंदर होता है। इधर आप देखिए कि जनाब किले और घोड़े खड़े होते हैं और हाथी खड़ा होता है जो उनके गोया के मुकाबले के लिए आता है कि जब ये फोर्स, तो बिल्कुल आप देखिए कि उसको जंग के महाज के एतबार से बनाया गया। उस नक्शे को अगर आप जहन में रखें तो उस मुकद्दमतुल जैश में हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह थे, अल्लाह, जिनको देख कर ही अगले बड़े बड़े फौज के गोया के पांव तले जमीन निकल जाए। तो सामने मेरे आका ने जिसको खड़ा किया, तो वो मुकद्दमतुल जैश की जो कमांड संभाल रहे थे वो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह थे। राइट तरफ जो थे हजरत सैफ बिन सुयफिल्लाह, कि अगर अबू उबैदा बिन जर्राह कमजोर पड़ते हैं तो खालिद बिन वलीद उनकी मदद के लिए आएंगे, और खालिद जिस तरफ आ जाए तो रुख तो फिर सारा फतह का उसी तरफ हो जाता है। और अगर खालिद बिन वलीद थोड़ी पसपाई की तरफ आते हैं तो फिर खैबर के अंदर हजरत मौला मुर्तजा के साथ मिलकर जिन्होंने मार्के के अंदर सबसे बड़ा मकाम हासिल किया था हजरत अली के बाद, वो सरकार की फूफी जान सैयदा सफिया बिनत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत जुबैर बिन अवाम है, हवारी रसूलुल्लाह। तो लिहाजा मुकद्दमतुल जैश में अबू उबैदा बिन जर्राह, मैमना के अंदर हजरत खालिद बिन वलीद, मैसरा के अंदर हजरत जुबैर बिन अवाम, और कल्ब लश्कर के अंदर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सरकार है। और सरकार के गिर्द जो लोग हैं, जो सरकार की सिक्योरिटी के लिए हैं, उनके बाजुओं पर हरी पट्टियां बंधी हुई थी और वो सराउंडिंग के अंदर है, और उनकी कमांड सैयदना फारूक आजम संभाल रहे हैं। तारीख के अंदर आता है कि जिस वक्त वो लश्कर जमीन की तरफ आ रहा था, यानी पहाड़ से उतर कर आ रहा था, तो शाम का वक्त था, तो अबू सुफियान देख रहे हैं, तो मौर्रिखीन ने उस आवाज को भी नकल किया कि किस जज्बे के साथ वो आ रहे थे और किस हिम्मत के साथ आ रहे थे। कहते पहाड़ से उतर रहे हैं और फारूक आजम की आवाज आ रही थी, इस तरह की आवाज सैयदना फारूक आजम की जाहिर हो रही थी, और आप फरमा रहे थे रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, जगह बना दो। तो वो आवाज वहां पर थी और अबू सुफियान यहां पर सुन रहे थे। रात का जब वक्त हुआ है, तो रात के वक्त जब चिराग रोशन कर दिए गए और दिए जला दिए गए, खाना पकाने के लिए चूल्हे जला दिए गए, तो उसकी रोशनी ऐसी थी कि अबू सुफियान कहते थे कि मुझे यूं लगता था कि रात नहीं, यहां कोई सूरज निकल आया है। यानी ये लश्कर का फैलावा था, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ताकत और जलाल के बावजूद जिस आजिज़ी के साथ मक्का मुकर्रमा में दाखिल। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो फतेह मक्का के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल हुए, अब वक्त आन पहुंचा है कि हम उस पूरे वाक़े को समाप्त करेंगे और शाह साहब ये बयान करेंगे इंशाअल्लाह एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है, और बस में इल्म व अकीदत में हम मौजूद हैं। फतेह मक्का पे बहुत ही खूबसूरत पुरमग़ज़ गुफ्तगू फरमा रहे हैं हज़रत अल्लामा मुज़फ़्फ़र शाह क़ादरी साहब। मौजूद है हमारे साथ मोहम्मद दिलशाद क़ादरी क़दीरी रशीदी जी, माशाअल्लाह। दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन
بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہے ولی نے مانگا جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہے ولی نے مانگا انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو کریم داتا عظیم آقا کہ در پہ کوئی کمی نہیں ہے کریم داتا عظیم آقا کہ در پہ کوئی کمی نہیں ہے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو کیا بات ہے آمین آمین جی علامہ اجاگر صاحب فتح مکہ کے حوالے سے کچھ گفتگو ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جس طرح بتایا گیا ہے صلح حدیبیہ جیسے یہ پیش خیمہ تھا فتح مکہ کے لیے انا فتحنا لک فتحا مبینا یہ روشن جو فتح اللہ نے عطا فرمائی تو یہ حدیبیہ کا ہی سمجھیں گے حدیبیہ ایک پیش خیمہ ہے اور کیسا فتح ہوتا ہے مکہ اللہ اکبر قرآن میں اللہ فرمایا اذا جاء نصر اللہ الفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا اور پھر فتح مکہ کے بعد کتنے لوگ جوگ در جوگ جو ہیں اسلام کے دامن میں داخل ہو رہے ہیں یہ اصل وجہ کیا ہے کہ حضور کا صبر آپ کا عفو درگزر آپ کی معافی کی خو آپ کا صرف نظر کرنا دیکھیں کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا ہے اب یہاں قریشی بھائیوں کو میرے نبی کس طرح معاف فرما رہے ہیں اور وہی لفظ کہہ رہے ہیں اسے حسن اتفاق کہیے یا حسن انتخاب فرمایا لا تثریب علیکم اليوم آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا آج میں وہی کہہ رہا ہوں آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ میرے آقا کتنے کریم ہیں یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے آپ کہہ دیں کسی کو نا معاف کر دیں یہ کہنا بہت آسان ہے مگر جو جان کے دشمن ہو خونی دشمن ہو اور ایک نہیں درجنوں افراد کو قتل کر دیا ہو اور ان کو معاف کرنا یہ کتنا بڑا دل ہے آپ اندازہ کریں یہ میرے نبی کی تو عادت ہے کہ موسم سنگ باری میں بھی دعا کا اجالا آپ کے لب پر ہے اور جن کی آستین میں خنجر نہیں چھپے بلکہ جن کے جو خنجر بکف ہے
ہاتھوں میں تلوار لہرا رہے ہیں اور مستقل ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں، اور وہاں پر ایسا عالم ہے کہ آپ امن کی پوشاکیں عطا فرما رہے ہیں، وہاں امن کی بھیک ان کو عطا فرما رہے ہیں، اور یہاں بھی غرور تکبر نہیں ہے۔ میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کا سر شکر میں ایسا جھکا ہوا ہے کہ جس طرح آپ کی جو اونٹنی مبارک ہے اس سے بالکل قریب ہے۔ تو اندازہ کریں یہاں کوئی تفاخر نہیں ہے، یہاں تکبر کی آمیزش نہیں ہے، یہاں عز و انکساری ہے، اور کس طرح خاکساری ہے، تواضع ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب انسان کو اقتدار ملے یا اختیار ملے یا قوت ہو یا طاقت مل جائے تو اس وقت انسان فیصلے کیا کرتا ہے، اس کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے، اس کے اندر کیا ہے۔ تو یہاں دیکھیں میرے آقا کس طرح فاتح بن کر آ رہے ہیں، اور کمال آزی دیکھیے کتنی پیاری ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو فتح مکہ جو ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے مسلمانوں کی تاریخ کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اچھا، اس میں بھی شاہ صاحب آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو سیرت ہے اس کو ہم انالیسس کرتے ہیں تجزیہ نگار کی حیثیت سے، اور باقی مذاہب کے لوگوں نے بھی اس کو ایک تجزیہ نگار کی حیثیت سے دیکھا ہے۔ تو سب نے اپنے اپنے ریمارکس لکھے ہیں اس میں۔ کسی نے کہا کہ یہ جو نبوت کا اعلان کیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہاں سے ٹرننگ پوائنٹ ہوا ہے۔ کوئی کہتے ہیں نہیں، انہوں نے اعلان کیا وہاں پہ ان کو دبایا جا سکتا تھا، اصل میں ٹرننگ پوائنٹ ہے جو ہجرت مدینہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، ہجرت مدینہ کے بعد بھی ان کو یہاں روکا جا سکتا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوہ بدر کیا وہاں سے ان کی صلاحیتیں سامنے آ گئی۔ کوئی کہتا ہے نہیں، یہ بھی نہیں ہے، اصل میں جو صلح حدیبیہ ہوا نا وہ حکمت عملی تھی، وہ ٹرننگ پوائنٹ۔ کچھ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہو جاتی لیکن اگر فتح مکہ نہ ہوتا اور آس پاس کے سارے قبیلوں نے جو اسلام قبول کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر، کردار کو دیکھ کر، ان کے پاس جا جا کے بیٹھے رہے، اور پھر انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو یہی نبی ہیں اور یہی رہنما ہیں، یہی قائد ہیں، اور پھر یہ جال جب پورے کا پورا پھیلتا چلا گیا تو پھر جب فتح مکہ کے لیے سارے قبیلوں کو آواز دی تو یہ 10,000 سے زائد کا لشکر جب چلا تو اس لشکر کے چلنے کا جو روپ تھا یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ تو تجزیہ ہو رہا ہے، اس پر ہم ذرا گفتگو کریں گے وقفے کے بعد کہ کیا خیال ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اپنے حساب سے اپنے مطابق عقیدت کی بات بھی کریں گے اور ہمارے فیصلے کے ساتھ ساتھ عقیدت بھی چل رہی ہوگی، لیکن ایک نیوٹرل جو لوگ ہیں، تجزیہ نگار ہیں، وہ جسے ٹرننگ پوائنٹ کہہ رہے ہیں، میرے آپ کے نزدیک مسلمانوں کی تاریخ کا اتنا اوپر آنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس اہم موڑ کا آ جانا کہ مکہ المکرمہ فتح ہو گیا، اس میں ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا اس 10 12 13 سالوں میں، اس پر گفتگو کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد۔